السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب کے ایمان کا واقعہ سنتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن عمر کو اسلام کی سعادت پہلے نصیب ہوئی۔ ان کے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ایمان سے متاثر ہو کے ایمان لائے تھے۔ یہ ایک عورت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ایک عورت اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے اولاد کو اسلام کا کس طرح نام لیوا بنا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ واقعہ ہمیں واقعتاً بہت اہم سبق دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت عمر کافر تھے اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت جری اور بہادر تھے۔ دور اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے قبل بھی اس دور جاہلیت میں ان کے کارنامے بہت ہی مشہور رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی نے اسلام کو گلے لگا لیا ہے تو آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ فوراً ان کے گھر گئے، ان کو سختی سے مارنے اور پیٹنے لگے اور سر پہ ایسے سخت چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا۔ رو پڑی اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مارو، جتنا مارنا ہے مارو، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ قابل غور ہے فاطمہ کی یہ قوت و طاقت جو اسلام کی روح نے ان کے اندر پیدا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت گیر اور سخت خو انسان تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کو حضرت عمر کے خوف سے پسینے چھوٹ جاتے تھے، لوگ ان سے تھرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ ایک عورت ہونے کے باوجود اپنے بھائی کے سامنے جرأت و ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئیں اور ان کا جذبہ تشدد پانی پانی ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بہن کے سامنے جھک گئے بلکہ اسلام کے شیدائی بن گئے۔ مجاہد نے اس واقعے کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد میں کہیں جا رہا تھا۔ میری ملاقات ایک مخزومی شخص سے ہوئی جو مسلمان ہو چکا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا اور محمد کا دین اختیار کر لیا؟ اس مخزومی نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن تم کو میری اسلام سے کیا غرض؟ جاؤ پہلے اس کی خبر لو جس پہ تمہارا حق زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے سیدھے اپنے بہن کے گھر آیا، دروازہ بند پایا، اندر سے کچھ گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے پیٹا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں اندر گیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو آواز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ کیا کچھ باتیں ہو رہی تھیں؟ کیا تم لوگ بے دین ہو گئے ہو؟ تو آپ کی بہنوئی نے جواب دیا کہ آبائی دین باطل تھا، کیا کرتے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پہ ٹوٹ پڑے، شدید غصے کے عالم میں ان کو مارنے لگے۔ جب بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی تو اپنی بہن کو دھکا دیا جس سے ان کو خون بہہ پڑا اور چہرہ لہولہان ہو گیا۔ بہن بھی غصے میں آ گئی، تڑپ کر بولی کہ بھائی تمہارا دین باطل ہے، حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب جو کرنا ہے کر لو، حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا، جو کتاب تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کتاب مجھے دو، میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں کہ اس میں آخر ایسا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ وہ کتاب پاکیزہ ہے اور آپ ناپاک ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں یا وضو کر کے پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، ہاتھ
کو ہاتھ میں قرآن لیا اور پڑھا تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے میں غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں سب سے بہتر اور بالا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ کس سے متاثر ہو کے اسلام لائے؟ ایک عورت سے، اپنی بہن سے متاثر ہو کے وہ اسلام لائے۔ دین کی یہ سچی تڑپ اگر عورتوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پورا معاشرہ اس سے متاثر ہو اور پھر ایسی دینی فضا قائم ہو کہ ہر کوئی اسلام کا نام لیوا بن جائے۔ واقعہ واقعتاً بہت ہی ایمان افروز ہے۔ سننے کے لیے آپ تمام کو شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عمل کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔